جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ محترم زائرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو سفر ہوا ہے وہ عمرے کی غرض سے ہوا ہے، اور جس مقام پر میں آپ ہے یہ وہ مقام ہے جس کو شمیسی کہتے آج، لیکن احادیث میں اور شراح حدیثوں نے یہاں تک کہ مورخین نے اس جگہ کا نام حدیبیہ کہا ہے۔ اب علاقہ اس کو شمیسی کہتے ہیں، لیکن یہ مقام حدیبیہ ہے جہاں مشہور صلح حدیبیہ ہوئی ہے 628 عیسوی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی ماں صحابہ کے انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ بعض صحابہ نے حلق تولیہ کی، اور بعض صحابہ نے کیا ہے قصر، سر منڈایا، دونوں چیزیں، یا تو پورا حلق کرے یا قصر کرے۔ تو بعض صحابہ نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب حضرات صحابہ کو بیان کیا۔ نبی کا خواب نبوت ہوتا ہے، اس اعتبار سے حضرات صحابہ میں خوشی کی لہر اٹھ پڑی، اور حضرات صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ روایتوں میں لکھا ہے 1400 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے، انہوں نے 1400 صحابہ کے ساتھ جیسے مدینے سے آپ ابیار علی آئے، ابیار علی آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حدیبیہ پہنچے، اس مقام پر پہنچتے ہی آپ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنے کے ارادے، بلکہ ضروری جو سامان تھے، ہتھیار، وہ ساتھ لائے تھے، اور باقی آپ کی غرض و غایت صرف عمرے کی تھی۔ حضرات صحابہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچنے کے بعد مشرکین کو پتہ چلا۔ مشرکین نے کیا کیے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 جنگجو ہتھیاروں سے لیس ان کو بھیجا، جاؤ اور جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں روکو۔ انہوں نے 200 کیا ہے مشرکین کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس یہاں آ کر حضرات صحابہ کو روکا، اور کہا کہ ہم آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مزاحمت نہیں کرنی ہے، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو عمرے کی غرض سے آیا ہوں، اور میرے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے، ضروری ہتھیار جو پاس رہتے وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے خراش، ان کو بھیجا، جاؤ مکے والوں سے کہو کہ اللہ کے نبی لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کی غرض سے آئے۔ خراش جیسے مکہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کو قتل کر دیا، اور ان کو بھی قتل کے ارادے سے آگے بڑھے، بچا کر خراش رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ حالانکہ قاصد کو قتل کرنا، قاصد کے اونٹنی کو کیا ہے مارنا، یہ بہت بڑا کیا ہے جنگ کا بغل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ جنگ پر آمادہ کرنا چاہ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عمر سے کہا عمر جاؤ اور جا کر ان سے کیا ہے صلح کرو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے جیسا آدمی صلح نہیں کر سکتا، آپ عثمان کو بھیجو۔ نعوذ باللہ، آپ نے انکار نہیں کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تندخو تھے، جذباتی تھے، اس لیے کہا عثمان کو بھیجو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سفیر بن کر، قاصد بن کر جیسے ہی مکۃ المکرمہ میں پہنچے تو آپ کے جو کیا ہے رشتہ دار تھے ابان، انہوں نے آپ کو بلایا، اور بلا کر حضرت عثمان غنی سے کہا عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس چلے جائے، لیکن آپ آئے ہیں، آپ عمرہ کر لے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا آقا محمد عربی یہ طواف کے لیے، عمرے کے لیے تڑپے، اور تم ان کو روک رہے اور مجھے اجازت دے رہے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے بغیر عمرہ کر سکوں؟ وہاں کسی کہنے والے نے کہہ دیا حضرت عثمان تو موج مستیوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ طواف کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, عثمان میرے بغیر طواف اور عمرہ کر ہی نہیں سکتا. یہ اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بالآخر ادھر خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. جیسے ہی خبر مشہور ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسجد جو ہے دیکھو مسجد حدیبیہ, یہ مسجد میں آپ کو بتاؤں گا مسجد حدیبیہ ہے جس کو مسجد شمیسی بھی کہتے ہیں, اور یہاں وہ تاریخی صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور پھر یہاں وہ تاریخی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان جس کو کہتے ہیں, آپ نے بیت کی. اسی یہاں ایک کیکر کا درخت تھا, کیا کا درخت تھا؟ ببول کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا عثمان کو شہید کر دیا گیا, ماں 1400 صحابہ کے یہاں جیسے ہی حضرات صحابہ آئے, حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. ایک صحابی 3 مرتبہ بیعت کر رہا تھا. ایک سلمہ بن اکوا نے 3 مرتبہ بیعت کی اور مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ہم پوری زندگی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ہم مشرکین سے جنگ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہاں بیعت کی گئی جس کو بیعت رضوان کہتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ فتح میں آیت نمبر 18 میں اسی بیعت کا تذکرہ کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ درخت کے نیچے بیعت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس طرح اپنا بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا, اور دائیں ہاتھ پر رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کے ہاتھ کہ عثمان کا قصاص لوں گا. اللہ کے نبی نے اپنے, اس لیے حضرت عثمان ہمیشہ فخریہ کہتے تھے کہ میرا سیدھا ہاتھ اللہ کے نبی کے بائیں ہاتھ سے, میرا کیا ہے اللہ کے نبی کا بائیں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کئی درجے افضل ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنا بائیں ہاتھ میرے نام کا رکھا. اور حضرات صحابہ نے یہاں مر مٹنے کے لیے بیعت کی جس کو بیعت رضوان کہتے. بیعت رضوان اسی جگہ, یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہاں تھا, دیکھیے یہ سامنے یہاں درخت تھا. کئی سال پہلے کیا اس کا حصہ کئی لوگ حضرات صحابہ کے دور ہی میں یہاں آ کر درخت کے نیچے بیٹھنے لگے. حضرت عمر نے جب دیکھا تو آپ نے اس درخت کو کاٹ دیا, اور پھر درخت کا کچھ حصہ تھا ابھی کیا ہے اس کو بالکل کیا ہے مسمار کر دیا گیا, اور اسی جگہ کیا ہے بیعت رضوان ہوئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیعت کی. بیعت لینے کے بعد مشرکین کو پتہ چلا, مشرکین پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صحابہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عروہ ابن مسعود کو بھیجا. عروہ ابن مسعود یہ کیا ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تعداد میں کم ہیں, آپ کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور پھر ان دونوں کے درمیان بات ہوئی, اور عروہ ابن مسعود بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے قریب اس طرح ہاتھ لگا رہے تھے, ایسے داڑھی کے. ان کے کیا ہے بھانجے نے یا بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے کافر, اے مشرک, اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے داڑھی سے ہٹا دے, ورنہ انجام برا ہوگا. اللہ کے سگا بھتیجا, لیکن اس نے اپنے کیا ہے چچا کا خیال نہیں کیا, لیکن اللہ کے نبی سے محبت الفت اتنی تھی اس نے فوراً کہا اس طرح ہاتھ کر کر اللہ کے نبی سے بدتمیزی کی طرح بات مت کر. یہ محبت کا ثبوت دیا. اور پھر عروہ نے پورے مناظر دیکھے, اللہ کے نبی تھوکتے, صحابہ تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور چہرے پر ملتے, سر پر ملتے, بدن پر ملتے. وضو اللہ کے نبی وضو کرتے, وضو کا پانی ابھی زمین پر نہیں گرا, حضرات صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے جسم پر ملتے. عروہ نے یہ محبت اور یہ منظر دیکھا تو جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ تم محمد اور اصحاب محمد سے لڑ نہیں سکتے, کیونکہ میں نے حضرات صحابہ کو, اصحاب محمد کو دیکھا ہے. میں قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, لیکن جو محبت ان کی قوم ان سے کرتی ہے اور رعایا ان سے کرتی ہے, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اصحاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور تم محمد عربی کے صحابہ سے لڑ نہیں سکتے. اس کے بعد پھر سہیل بن عمر, یہ بعد میں صحابی ہوئے, یہ آئے, اور آنے کے بعد پھر اسی مقام پر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی.
سب سے پہلے سہیل نے شرط یہ رکھی کہ صلح ہوں گی تو صلح ہمارے شرائط کے مطابق ہوگی. سب سے پہلی بات کہ تم اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اس سال عمرہ نہیں کریں گے, احرام کھولیں گے اور کھول کر یہاں سے چلے جائیں گے. آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے. سنے کیا ہے 7 ہجری میں, 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی. 628 عیسوی میں یہاں بیت رضوان ہوا. بعد میں 629 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ کے آئیں گے, 3 دن قیام کریں گے, کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, لیکن ابھی عمرہ ہم کرنے نہیں دیں گے. یہ شرائط کیا ہے انہوں نے طے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی مسلمان ہو کر آ جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, لیکن مسلمان اگر نعوذ باللہ کافر ہو جائے ہم واپس نہیں کریں گے. ایسی کڑی شرائط. اور پھر اللہ کے نبی نے علی کو بلایا اور کہا لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. تو سہیل نے کہا محمد رسول اللہ کیوں کہہ رہے, ہم رسول نہیں مانتے. کہا محمد ابن عبداللہ کی جانب لکھو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے کہا علی رسول اللہ مٹا دو. علی نے کہا میری کیا مجال کہ میں رسول اللہ مٹاؤں. کہا ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتاؤ. آپ نے وہ رسول اللہ کا اتنا حصہ مٹایا اور کہا محمد ابن عبداللہ لکھو. ہماری جنگ تو رسول اللہ ہی پر ہے, ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں, تو یہ پوری جنگ ہو رہی نا. اور پھر صلح نامہ لکھا گیا. لکھنے کے بعد یہاں وہ صلح حدیبیہ ہوئی جس میں حضرات صحابہ طیش میں تھے کہ اتنے دب کر صلح کیوں کر رہے. اسی وقت ابو جندل رضی اللہ تعالی, یہ سہیل جو صلح مشرکین کی طرف سے صلح نامہ لے کر آئے تھے, ان کے بیٹے ابو جندل تھے. بہت حالات میں مشرکین نے ان کو اتنا مارا تھا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے نبی سے پناہ مانگ رہے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے رسول اللہ مجھے کیا ہے آنے دو, ابھی تک صلح نہیں ہوئی ہے اور ابھی وقت باقی ہے. اللہ کے نبی نے انہیں تلقین دی اور انہیں کہا دیکھو صبر کرو, انشاءاللہ اللہ راستے ہموار کریں گے. اس وقت حضرت عمر اٹھ گئے اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اتنی ذلت آمیز صلح آپ کیوں کر رہے, اتنی دب کر صلح کرنے کا کیا مقصد ہے. اللہ کے نبی نے کہا عمر مہلن یا عمر, ٹھہر جاؤ عمر. لیکن اللہ کے نبی کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی. مشرکین نے بھی, بڑے بڑے مورخین نے اور دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں نے کہا یہ صلح پورے دنیا میں اسلام پھیلنے کا ایک باب تھا, دروازہ تھا. اور وہی ویسے اس صلح کی وجہ سے پورے دنیا میں, پورے عالم میں اللہ نے اسلام کو پھیلایا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس چیز کو دیکھ رہی تھی, صحابہ کی نگاہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا تھا. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صلح کی. بعد ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا احرام اتار کر کیا ہے جانور ذبح کر دو, احرام اتارو جانور ذبح کر دو. ایک مرتبہ کہا صحابہ خاموش. اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, لیکن صحابہ اتنے غصے اور غضب میں تھے کہ صحابہ بالکل غم کی تصویر بنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے اور جا کر ام سلمہ سے کہا. ام سلمہ نے جیسے دیکھا اللہ کے نبی ناراض, کہ یا رسول اللہ آپ ناراض کیوں, کیا بات ہے. کہا میں صحابہ کو حکم دے رہا ہوں, صحابہ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے احرام اتار دو اور قربانی کر دو, جانور ذبح کر دو, لیکن وہ کرنے پر راضی نہیں. تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے کریں گے, پہلے آپ اپنا احرام اتاریے اور پھر آپ قربانی دیجئے, قربانی کیجئے, پھر حضرات صحابہ کریں گے. ام سلمہ نے وہ مشورہ دیا. دیکھو عورت بھی بسا اوقات ایسے عورت اگر نیک ہو, عورت اگر مدبر ہو, عورت اگر دور اندیش ہو تو وہ اپنے شوہر کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی, ذلیل نہیں ہونے دیتی. لیکن آج ہماری مائیں بہنیں ایسی ہے کہ ہماری مائیں بہنوں کو صرف دنیا چاہیے, کپڑے چاہیے, زیورات چاہیے اور دنیا کی تعیشات, عیش و عشرت ہی چاہیے, دین آخرت اور کیا ہے معیشت نہیں چاہیے. آج امت کی مائیں ایسے جس کے نتیجے میں حالات دیکھ رہے, آل و اولاد کیسی ہو رہی ہے, یہ ماؤں کی گود کے خرابی کی وجہ. اگر ماں کی گود اچھی ہو, ماں کی ذہنیت اچھی ہو, میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ جتنے انبیاء آئے ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان نظام, اولیاء کرام, ماں کی کوکھ ہی سے آئے نا. ہاں کوئی اور کوکھ تھی؟ مائیں جب اچھی ہوتی ہے تو پھر ایسے ایسے صلحاء, کاملین, اللہ والے اور ایسے ایسے جیالے پیدا ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے جنگجو اور بہادر کہ پوری دنیا میں ان کی مثال دی جاتی ہے. اس لیے ام سلمہ نے جیسے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, احرام اتارا, حلق کیا اور قربانی کی. وہ دیکھ کر حضرات صحابہ نے خود بخود اس پر عمل کیا. اب حضرات صحابہ
اللہ کے نبی کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدبرانہ اور دور اندیشی کو دیکھ کر پھر تمام معاملات طے ہوئے. اسی جگہ بیت رضوان ہوئی جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کیا ہے اس جگہ لائے ہے. اللہ ہمارے اس عمرے کو اور ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے.